بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ کو ان واقعات کا مکمل لطف حاصل کرنا ہے تو آپ میری پچھلی اقساط بھی واچ کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں پوری کہانی اور قصہ آ سکے۔ آج آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 16 یعنی قسط نمبر 16 حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہاں بیٹی، اسد شیرازی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر مجھے بھی اپنی اس کشمکش میں شریک کر لیجئے نا۔ ارمغانہ نے ایک سعادت مند اور فرمان بردار بیٹی کے انداز میں کہا، شاید اس طرح آپ کے دماغ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسد شیرازی نے دھندلی آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور بولا، ارمغانہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سبکتگین اقتدار میں آ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر ارمغانہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے ہلکے ہلکے سائے ابھرنے لگے۔ اس نازک مسئلے پر تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد سبکتگین ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ابھی تو وہ مجبور ہے، اس لیے اس کا غصہ اور نفرت کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، مگر جب تاج و تخت کی ملکیت بن جائیں گے اور غزنی کے تمام سپاہی اس کے ایک اشارے پر سر بکف کھڑے ہوں گے تو پھر اندازہ کرو کہ وہ ہمارے خلاف کس قسم کے منصوبے بنا رہا ہوگا۔ مگر جب تک وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اسد شیرازی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، اور وہ جادوگر نظام شاہ سبکتگین کو ہمارے ایک ایک منصوبے سے باخبر کر سکتا ہے، اور پھر اس کے آگے سوچ کر تو میری روح تک لرز جاتی ہے۔ اسد شیرازی کو سبکتگین کے سلسلے میں اپنے تمام جرائم یاد آ رہے تھے۔ مگر آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ارمغانہ نے اس طرح گھبرا کر کہا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کے آدمی کو تنکا آ گیا ہو۔ ستارے تو یہی کہتے ہیں کہ سبکتگین کی قسمت میں اقتدار ہی نہیں ہے، اسد شیرازی نے بجھے لہجے میں کہا۔ مگر ستاروں کی شرارتوں کو کیا کہوں کہ وہ بھی کبھی کچھ ادائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اسد شیرازی کی حالت اتنی شکستہ تھی جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ ارمغانہ باپ کے اس الجھے ہوئے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار گستاخانہ انداز میں اسد شیرازی کے سامنے زبان کھولی۔ بابا، کچھ ہو نہ ہو مگر آپ کے غلط فیصلوں کے سبب میرے مستقبل کی تباہی یقینی ہو گئی ہے۔ میں آپ کے حکم پر سبکتگین کی طرف بڑھی، پھر شکست کھا کر میں نے امیر ابو اسحاق کی خلوت گاہ کر رخ اختیار کیا، لیکن اس دروازے پر بھی ناکامی و نامرادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اگر بات یہی ختم ہو جاتی تو سبکتگین ہمارے لیے اپنے دل میں زیادہ پرخاش نہیں رکھتا، مگر آپ کا محمود کو ہلاک کرنے کا منصوبہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے براہ راست سبکتگین کی شہرت کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اپنے قاتل کو کس طرح معاف کرے گا؟ بیٹی کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ پھر کیا ہوگا میری بیٹی؟ اسد شیرازی کے پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی عیار اور بزدل گیدڑ کسی حملہ شیر کو دیکھ کر اپنے غار کی طرف بھاگ رہا ہو۔ کچھ بھی ہو، میں صورتحال کا سامنا نہیں کروں گی، ارمغانہ نے بدلے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا۔ اس کے لہجے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ اگر سبکتگین برسر اقتدار آ گیا تو میں ملک چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی، اور اگر اس نے مجھے اپنی مرضی کی زنجیر پہنانے کی کوشش بھی کی تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر ارمغانہ نے اپنے انگوٹھی میں جگمگاتے ہوئے قیمتی الماس کو دیکھا جو ایک لمحے میں انسانی زندگی کا سارا کاروبار ختم کر سکتا تھا۔ نہیں میری بہادر بیٹی، یہ کہتے ہوئے اسد شیرازی اپنی نشست سے اٹھا اور ارمغانہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر تو بھی راستہ بدل گئی تو میرے ساتھ کون دے گا؟ تو خوب جانتی ہے کہ میں تجھے نرم و نازک لڑکی نہیں سمجھتا، اپنا جاباز اور جفاکش بیٹا سمجھتا ہوں۔ یہ محض اقتدار اور بہتر مستقبل کی جنگ نہیں، یہ تو اپنے عقائد کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ میں ذہنی اور قلبی طور پر ایک آتش پرست ہوں جس نے عالم جبر میں اسلام قبول کیا۔
میں سبکتگین کا دشمن اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ اپنے بیداغ کردار سے اسلام کی تقویت پہنچا رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ میں نے تجھے اس کو زیر دام لانے کی ہدایت کی. میرا خیال تھا کہ تیرا حسن بے پناہ سبکتگین کو اسیر کر کے اسے طاؤس و رباب اور شراب میں غرق کر دے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا. پھر میں اس کے بیٹے محمود کی جان کے در پہ ہو گیا کہ میرے حساب سے محمود اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور میرے ان اندازوں کی تصدیق اس جادوگر نظام شاہ نے بھی کر دی ہے. ارمغانہ پہلے بھی اپنے باپ کی باتیں سن چکی تھی، مگر صورتحال بدل جانے کے باعث اب اسے اسد شیرازی کے منصوبوں پر نئے زاویے سے غور کرنا پڑ رہا تھا. میں آپ کی مجبوریاں سمجھتی ہوں بابا جان، ارمغانہ بولی. اگر تم میری مجبوریاں سمجھتی تو مجھے اس اندھیرے راستے میں چھوڑ کر اجالوں کی طرف نہ جا. اسد شیرازی نے ارمغانہ کے باغیانہ جذبات کو دبانے کی کوشش کی. جب تک سبکتگین اور محمود زندہ ہیں ہمارے خاندان کو کوئی روشنی نہیں ملے گی. پھر آپ محمود کو کس طرح اپنے راستے سے ہٹائیں گے؟ ارمغانہ نے سوال کیا، جبکہ وہ جادوگر نظام شاہ اس کی حمایت کر رہا ہے اور اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہے. میں جادوگر کو بھی دیکھ لوں گا بیٹی، مگر تیری حوصلہ شکن باتیں سن کر میرا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے. آخر ایک طرح انسان کیا کیا کرے گا؟ وہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ارمغانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. میں آپ کے ساتھ ہوں بابا، مگر کبھی کبھی منزل نظر نہیں آتی تو اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیروں سے ڈر جاتی ہوں. ہمت سے کام لے ارمغانہ، ہمت سے کام لے. یہ اندھیرے تو بہت عارضی ہیں. بیٹی کو آمادہ پا کر اسد شیرازی کی ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی، اور یہ مسکراہٹ اس وقت زیادہ گہری ہو گئی جب سبکتگین کی جگہ ملکہ تگین کو غزنی کا امیر بنا دیا گیا. یہ بڑی غیر متوقع صورتحال تھی. عام لوگوں کا خیال تھا کہ سبکتگین کو امیر ابو اسحاق کا جانشین بنایا جائے گا، مگر جب بااثر سیاسی حلقوں کا فیصلہ سامنے آیا تو اکثر لوگ حیران رہ گئے، اور ان حیرت زدہ انسانوں میں اسد شیرازی بھی شامل تھا. بہت دیر تک تو اس کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا، مگر جب قصر شاہی میں ہر طرف مبارک باتوں کا شور گونجنے لگا تو اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا. پھر اسد شیرازی نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ نشاط انگیز خبر سناتے ہوئے کہا، ارمغانہ، میں نہ کہتا تھا کہ انسان کو آرامن کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سبکتگین کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو چکا ہے. ستارے ایک بار پھر سچ بولنے لگے ہیں اور آسمانوں سے سچی خبریں آنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. سبکتگین ایک شیر تو ضرور ہے، مگر آئینی پنجرے میں بند ایک بے اثر اور مجبور شیر. ارمغانہ بھی اس خبر کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھی. کئی دن سے جن اندیشوں کی یلغان نے دونوں باپ بیٹے کی نیندیں حرام کر دی تھی، ملکہ تگین کی تخت نشینی کے بعد ان تمام اندیشوں نے دم توڑ دیا، اور اب اسد شیرازی کا فتنہ کارساز ذہن نئے منصوبے تراش رہا تھا. پھر اس نے ملکہ تگین کو بھرے دربار میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا، امیر، یہ اہل غزنی کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ جیسے انسان کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز دیکھ رہے ہیں. بے شک اقتدار بہت بے وفا اور فانی شے ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ اپنے کردار سے اسے وفا اور بقا کا رنگ بخش دیتے ہیں. آپ بھی وہی مرد جری ہیں جس کو غزنی کے دور و دیوار ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں سابق فرما رواؤں کی بات نہیں کرتا کہ وہ بھی اپنے اپنے مقصد میں بہت زیادہ مخلص تھے، لیکن آپ کی آمد اس مملکت پر ایک احسان عظیم ہے. اسد شیرازی لفظوں کو تو جادوگر تھا ہی، اور آج وہ ملکہ تگین کو مسخر کرنے کے لیے تمام ساحرانہ قوت استعمال کر رہا تھا. وہ بولا، اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سرزمین کے دن پھر جائیں گے اور اہل غزنی کی تقدیریں بدل جائیں گی. خدا امیر کی عمر دراز کرے اور زندگی کے اس مشکل ترین معرکے میں ہر مرحلے پر ثابت قدم رکھے. اسد شیرازی نے ایک طویل اور اثر انگیز تقریر کی تھی، جسے سن کر ملکہ تگین تو بہت زیادہ متاثر ہوا اور دربار کے گوشے گوشے سے آمین کی صدائیں ابھرنے لگی. ملکہ تگین ایک ترک سردار تھا. اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے وہ انتہائی پرہیزگار اور منصف مزاج انسان تھا. اس نے کئی جنگیں لڑی تھیں اور ان میں نمایاں کامیابی بھی حاصل کری تھی. اس کی بے خوفی اور شجاعت کے بہت قصے مشہور تھے. زہد و تقویٰ کے باعث ملکہ تگین کے چہرے پر معصومیت بھی تھی اور شاہانہ جاہو جلال بھی تھا. جب کوئی مظلوم انسان کے دربار میں داخل ہوتا
تو امیر کا چہرہ دیکھ کر محسوس کرتا کہ وہ ایک انتہائی شفیق اور مہربان شخص ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ظالم یا ستمگر ملکہ تغین کو دیکھتا تو خوف شدت سے کانپنے لگتا۔ غزنی کے بہت سی صفات نے اسے غزنی کے تخت تک پہنچایا تھا۔ ملکہ تغین کے اقتدار میں آتے ہی سبکتگین نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میری نظروں میں آپ کی وہی حیثیت ہے جو امیر البتگین اور امیر ابو اسحاق کی تھی۔ اگر اس مملکت کی حفاظت میں اور اسلام دشمنوں سے جنگ کرنے میں میری جان بھی چلی جائے، یہ ایک حقیر ترین قربانی ہوگی۔ ملکہ تغین نے جواب میں کہا تھا، سبکتگین، تمہیں اپنے جذبوں کے اعلان کی ضرورت نہیں، میری آنکھوں میں تمہاری جان ساریوں کے بہت سے مناظر محفوظ ہیں۔ پھر جب اسد شیرازی نے اپنی وفاداری کو سلسلے میں لافزنی کی تو ملکہ تغین نے بھی وفاداری اور مروت کی رسم نبھائی اور اس کے بڑے میں بعض دعووں کی نفی بھی نہیں کری، مگر وہ دل سے اسد شیرازی کی نمائشی شخصیت کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اسد شیرازی سمجھ رہا تھا کہ اتنے بڑی آسانی کے ساتھ ملکہ تغین کو شیشے میں اتار کر اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ بڑے اطمینان سے سبکتگین اور محمود کے خلاف نئی نئی سازشوں کے خاکے بنا رہا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اب محمود 4 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کے پاس پہنچا۔ شیخ، میری دلی خواہش ہے کہ محمود آپ کی نگرانی میں اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کرے۔ نظام شاہ نے محمود کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت دیر تک اسے پیار کرتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمود نے رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے اور سبکتگین کو محسوس ہوا کہ مسجد کی پوری فضا ایک عجیب و غریب خوشبو سے مہک اٹھی۔ بس یہ کافی ہے، نظام شاہ نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قصر شاہی اور اس مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے، میں تمہارے محل میں جا نہیں سکتا اور تم روزانہ یہاں آ نہیں سکتے، اس لیے درباری علماء کی نگرانی میں محمود کی تعلیم کو جاری رکھو۔ نظام شاہ کا انکار سن کر سبکتگین بہت اداس ہوا، مگر اسے مجبوراً مرد قلم نے کہا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ پھر سبکتگین نے رخصت کی اجازت چاہی تو خود نظام شاہ اسے چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے اور ایک بار پھر محمود کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولے، جاؤ میرے بت شکن، جاؤ، اللہ تم کو اپنی امان میں رکھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ جب محمود 5 سال کا ہوا تو سبکتگین نے اس کی فوجی تربیت شروع کر دی۔ اب وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور شمشیر زنی کا فن بھی سیکھ رہا تھا۔ سبکتگین نے محمود کی جنگی تربیت کے لیے ماہر شہ سواروں اور شمشیر زنوں کا انتخاب کیا تھا۔ انہی شہ سوار استادوں میں ترک شہ سوار ارزق بھی شامل تھا۔ اسد شیرازی سے بھی اس کے قریبی تعلقات تھے، وہ اکثر وزیر مملکت کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ اسی دوران ارزق ارمغانہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور جب وحشت دل حد سے بڑھی تو ایک دن اس نے اسد شیرازی سے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہاری بیٹی ارمغانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارزق کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے چاہا کہ اس ادھیڑ عمر شہ سوار کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے، مگر ایک فتنہ انگیز خیال نے اسد شیرازی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ سنبھلا اور ارزق سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ارزق بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا، اور اگر اپنے مقصد میں ناکام ہو رہے تو پھر ارمغانہ کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ ارزق کی وحشت دیکھ کر اسد شیرازی تو لرز گیا، کیا تو محمود کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ کہیں گے کہ اس کے ذہن میں بجلی سی کڑکنے لگی، محمود کیا؟ میں اس کے باپ سبکتگین کو بھی قتل کر سکتا ہوں؟ ارزق ہذیانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اگر میرے راستے میں امیر ملکہ تغین بھی حائل ہوا تو میری تلوار اس کا لہو چاٹنے سے بات نہیں رہے گی۔ ارزق کی وحشیانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کی عجیب حالت ہو گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اسد شیرازی نے تو ارزق سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک عام سا سوال کر دیا تھا کہ وہ ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس کا اسد شیرازی کا خیال تھا کہ اس کے سوال کے جواب میں دنیا کے تمام دوسرے عاشقوں کی طرح روایتی سا جواب دیتے ہوئے کہے گا، میں ارمغانہ کے لیے آسمان کے ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں، یا سورج کو زمین پر اتار سکتا ہوں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مگر ارزق کا جواب تو تمام عاشقوں کے جواب سے بالکل مختلف تھا۔
اسد شیرازی کو ارزق کی موجودگی سے ڈر محسوس ہونے لگا، اس نے ترک شہسوار کے سامنے بھی اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ارزق، مگر پھر بھی مجھے اس سلسلے میں ارمغانہ کی رائے معلوم کرنی پڑے گی۔ اس کا وقت گزر چکا ہے وزیر محترم، ارزق نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ ایک تلخ خو انسان تھا۔ اسد شیرازی دیکھ رہا تھا کہ گفتگو کرتے وقت بار بار اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آتی تھیں۔ اگر آج میں آپ پر اپنی فطرت ظاہر کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا، ارزق نے خلاف ادب اونچی آواز سے کہا۔ ایسا لگتا تھا جنہوں غزنی کے وزیر مملکت سے نہیں، کسی کمزور حیثیت کے ایک عام انسان سے مخاطب ہو۔ میری دو عادتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی خواہشات کے سلسلے میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، دوسری یہ کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے وہ چیز میری ذاتی ملکیت نہیں بن سکی تو پھر میں اس چیز کو ہی نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اب بھی اگر آپ مغانہ سے گفتگو ضرور سمجھتے ہیں تو شوق سے کیجیے۔ یہ کہہ کر ارزق اٹھا اور بے تکلفانہ انداز میں اسد شیرازی سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ ارزق کے جاتے ہی اسد شیرازی نے ارمغان سے بات کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم محمود سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا جانی یہ کیسے ممکن ہے؟ ارمغان نے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا، ارزق انسان کہاں ہے؟ وہ تو ایک خونخوار بھیڑیا ہے۔ کیا آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو کسی درندے کے حوالے کر لیں گے؟ اسد شیرازی بہت زیادہ نادم و شرمسار نظر آ رہا تھا۔ ارمن کی قسم، ارزق میرے کسی منصوبے کا ایسا نہیں ہے۔ اسد شیرازی نے بیٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ تو ایک آفت ناگہانی کی طرح ہم پر نازل ہو گیا ہے، مجبور ہے میں نے محمود کا قتل کی شرط عائد کر دی، ورنہ تجھے حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں بڑے خوفناک ارادے پرورش پا رہے ہیں۔ ارمغان نے جب اپنے باپ کی زبانی ارزق کی صفاکارہ گفتگو سنی تو اس کے پورے بدن میں خوف و دہشت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ پھر کیا ہوگا بابا؟ یک ارمغانہ کا گلرنگ چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند زل پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ کے حلقے دوستی میں ایسے درندے بھی رہتے؟ بیٹی کے سوال میں اسد شیرازی جیسا بے غیرت انسان بھی پشیمان سا نظر آ رہا تھا۔ بیٹی کبھی کبھی ہماری آنکھیں، ہمارے دماغ اور ہمارے تجربے ہم کو دھوکہ دے ہی جاتے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ارزق جیسے خبیث فطرت انسان کو پہچان نہیں سکا، مگر اب ہمارے پاس گزرے دنوں کا ماتم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ارمغانہ کچھ دیر تک گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور شکستہ لہجے میں کہنے لگی، اگر وہ بھیڑیا محمود کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا آپ مجھے ارزق کی خوراک بنا دیں گے؟ ارمغان کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہوئیں، مگر پھر وہ فوراً پرسکون نظر آنے لگا۔ نہیں بیٹی، ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں اتنی آسانی سے ارزق جیسے وحشی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، وہ میری انتقامی فطرت سے واقف نہیں ہے۔ اگر محمود ہلاک ہو گیا تو پھر میں سبکتگین کے قتل کی شرط عائد کر دوں گا، اس کے بعد وہ جادوگر نظام شاہ میرے انتقام کا ہدف ہوگا، اور بالفرض وہ ان تینوں مرحلوں سے گزر گیا تو پھر تیری قربت اسے موت کی گہری نیند سلا دے گی۔ اسد شیرازی اپنے فتنہ کار زہر کی ایک ایک گرہ کھول رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ ارمغان نے گھبرا کر پوچھا۔ ارزق تیرے عشق میں اندھا ہو گیا ہے، اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ دیوانگی اسے تیرے ہاتھوں سے زہر پی کر ہلاک ہونے پر مجبور کر دے گی۔ اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آخری حصہ بھی اپنی بیٹی کے سامنے ظاہر کر دیا، جسے سن کر ارمغانہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ دوسرے دن ارزق نے سرگوشی کے انداز میں اسد شیرازی کو اپنی حکمت عملی بتاتے ہوئے کہا، میں محمود کو آج اس وحشی گھوڑے کے حوالے کر دوں گا جسے تازہ استبل میں لایا گیا ہے اور جو اپنی پشت پر کسی سوار کا بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ اسد شیرازی چونک کر ترک شاہ سوار کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کے اندازوں سے بھی زیادہ ہوشیار نظر آ رہا تھا۔ اسد شیرازی ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہوئے اپنے خیالوں کی دنیا میں محمود کو گھوڑے کی پیٹھ سے گر کر زخمی ہوتے اور پھر سسر کر مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ تصور اس کے لیے بڑا لذت انگیز تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارزق اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے وقت اسد شیرازی نے دیکھا کہ چال میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھوں میں حیوانی جذبہ تھا۔ محمود شاہ سواری کی تربیت کے لیے غزنی کے مخصوص میدان میں پہنچ چکا تھا۔ ارزق بڑی خاموشی اور رازداری سے استبل کی طرف بڑھا اور وحشی گھوڑے کو کھول کر میدان کی طرف جانے لگا۔ حیرت انگیز طور پر گھوڑے نے کسی قسم کی سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ چپ چاپ گردن جھکائے ارزق کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ خود ارزق کو بھی وحشی جانور کی اس حرکت پر بڑا تعجب تھا، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ گھوڑا اس وقت بھڑکے گا جب اس کی پشت پر کوئی انسان سوار ہوگا۔
شہ سواری کی تربیت گاہ میں پہنچ کر ارزق نے محمود کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا. پھر جیسے ہی محمود چند قدم آگے بڑھا, گھوڑا بری طرح بتکا اور دونوں پچھلی ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہو گیا. ارزق گھوڑے کی اس اضطراری حرکت کے لیے تیار نہ تھا. نتیجتاً لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ابھی وہ سنبھلنے نہیں نہ پایا تھا, گھوڑے کے دونوں اگلے سم اس کے سینے پر پڑے اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی مانند پیچھے کی طرف الٹا. کئی پسلیاں ٹوٹ جانے کے باعث ارزق کے سینے میں شدید تکلیف تھی. پھر بھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی, مگر وحشی گھوڑے نے اسے سنبھلنے کا بالکل موقع نہیں دیا. ایسا لگتا تھا جیسے گھوڑا پاگل ہو گیا ہے. وحشی جانور ارزق پر بار بار حملے کر رہا تھا اور ارزق تربیت گاہ میں دور کھڑے ہوئے ملازموں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا. شاہی ملازم تیزی سے ارزق کی طرف دوڑے, لیکن گھوڑے کی وحشت دیکھ کر کچھ فاصلے پر ٹھہر گئے. کسی میں اتنی ہمت نہ تھی وہ آگے بڑھتے ہوئے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا. مجبوراً ارزق کی دل خراش چیخیں سنتے رہے, یہاں تک کہ کچھ دیر بعد چیخیں بندھ نہیں اور ارزق کا لہو لہان جسم بھی ساکت ہو گیا. پھر گھوڑے نے اپنی اگلی ٹانگیں اوپر اٹھائی, انتہائی خوفناک انداز میں ہنہنایا اور فوجی تربیت گاہ کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. گھوڑے کے جاتے ہی شاہی ملازمین ارزق کے قریب پہنچے اور شدت خوف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. بڑا بھیانک منظر تھا. گھوڑے نے ارزق کے سینے کی ساری ہڈیاں توڑ دی تھیں اور اس کے چہرے کو کئی جگہ سے تباہ کر ڈالا تھا. اپنے استاد کی دردناک موت دیکھ کر کمسن محمود رونے لگا. پھر یہ دہشتناک خبر سبکتگین تک پہنچی تو وہ بدحوازی کی حالت میں بھاگتا ہوا تربیت گاہ کے اندر داخل ہوا اور جاتے ہی محمود کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا. کچھ دیر بعد سارے محل میں ارزق کی ہلاکت کی اطلاع پہنچ چکی تھی. سبکتگین اور اس کی بیوی کے کہنے پر خزی کے تمام ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کیے گئے اور جگہ جگہ نماز شکرانہ ادا کی گئی. سبکتگین نے یہ راز جاننے کی بڑی کوشش کری کہ ارزق جیسا ذہین شہ سوار ایک وحشی گھوڑے کو تربیت گاہ میں لے کر کیوں آیا تھا. اس نے تربیت گاہ کے ملازمین سے مختلف سوالات کیے, مگر کوئی بھی اس کے راز سے پردہ نہ ہٹا سکا. شاہی محل میں سے بس شیرازی ایک شخص تھا جو سبکتگین کے تمام سوالات کا جواب دے سکتا تھا, مگر وہ اپنی زبان کیوں کھولتا. اسے تو خوشی تھی کہ اس کی خوبصورت بیٹی درندگی کی خوراک بننے سے بچ گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل شیرازی اداس بھی تھا کہ ایک بار پھر محمود کو کسی نادیدہ ہاتھ نے بچا لیا. ارزق کی ناکام موت سے ارمغانہ کو ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی. ارزق صرف اپنی فطرت سے نہیں بلکہ چہرے سے بھی خونخوار انسان نظر آتا تھا. ارزق کی موت پر سب سے زیادہ ارمغانہ کو خوشی حاصل ہوئی تھی. اس نے اپنے ان جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے اصل شیرازی سے کہا, بابا جان, میری ذات پر آرمن کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے ارزق جیسے بھیڑیے سے بچا لیا. کہتے کہتے ارمغانہ کی آنکھوں میں مسرتوں کی نئی لہر انگڑائیاں لینے لگی. خدا حافظ.